عزاداران سید الشہداء ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے۔ مجلس و عزاداری انسان کو تقویت بخشتی ہے۔ آپ خود بھی اس بات سے آگاہ ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ یہی سلسلہ سبب بنا ہے کہ قومیں آج تک بیدار ہیں۔ حوادث اور واقعات تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن یہ واحد ایک ایسا سانحہ ہے کہ جو دن گزرنے کے بعد تر و تازہ ہو رہا ہے اور تر و تازہ رہتا ہے۔ سوال یہی ہے، دنیا بھی پوچھتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے حادثے تاریخ میں ہوئے، یہی کیوں اس طرح زندہ اور جاوید ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر حادثہ اپنے مقصد کی وجہ سے زندہ رہتا ہے۔ زمانہ کوئی بھی ہو، جگہ کوئی بھی ہو، وہ اپنے مقصد کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ اسے پہچانتے ہیں۔ سید الشہداء علیہ السلام کے اس واقعے کا، اس کربلا کا مقصد کیا تھا؟ یہی مقصد ہے کہ جو منتقل کرنا ہے، ٹرانسفر کرنا ہے، اور اسی مقصد اور ہدف پہ قائم رہنا ہے۔ دنیا نے بہت کوشش کی، مورخین نے بڑی کوشش کی کہ اس واقعے کو ڈائلیوٹ کر دے، اس واقعے کو دھندلا کر دے، اس واقعے کی اہمیت کو گرا دے کسی طریقے سے۔ کہیں 2 شہزادوں کی جنگ لکھ دی، کہیں کوئی اور باتیں لکھ دیں تاکہ یہ بات مبہم ہو جائے۔ لیکن کیونکہ یہ کام الہی تھا، الہی ہے، الہی رہے گا، اور ویسے بھی کہ خود خدا قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ امام حسین نے کربلا میں صرف خدا کا ذکر کیا ہے۔ اب خدا خود اپنے کلام میں کہہ رہا ہے کہ جو جتنا میرا ذکر کرے گا میں اس کا اتنا ذکر کروں گا۔ سید الشہداء نے جو کیا وہ صرف خدا کے لیے تھا، اور یہی بات سمجھانے کی بھی ہے، اور یہی بات لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ یہ جو یہ سب کچھ ہے، یہ مجلس ہے، یہ عزاداری ہے، اس کا اصل مقصد جو ہے وہ خدا تک پہنچنا ہے۔ نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی مذہب ہے، بلکہ یہ فرا مذہب ہے۔ جو نان مسلم ہیں وہ بھی سید الشہداء کو پہچانتے ہیں، ان کے مقصد سے واقف ہیں اور ان کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، کیا ہم بھی اس مجلس عزاداری سے خدا کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ سوال یہی ہے کہ کیا میں بچپن سے مجلس میں آ رہا ہوں، جوان ہو گیا، بہت بزرگ ہمارے سامنے ہیں، عزاداری کو قائم کیا میں ہر سال اپنے آپ کو اسکروٹنائز کر رہا ہوں؟ جیسے میں اپنے کام کو کرتا ہوں، اپنی جاب کو کرتا ہوں، اپنے بزنس کو کرتا ہوں، اپنے مشن ویژن دیکھتا ہے آدمی کہ کیا میں نے جس کام کے لیے کام شروع کیا تھا میں وہاں جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا، میرا کام بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا۔ بچہ اپنے ہر سیمسٹر کے بعد اپنے آپ کو انالائز کرتا ہے کہ کتنی میں نے پڑھائی کی تھی، محنت کی تھی، کیا مجھے اس کا نتیجہ ملا یا نہیں ملا، یا مجھے اور اسٹرگل کرنی ہے، یا مجھے اور محنت کرنی ہے۔ اب یہ جب ہم اپنی دنیا کے سارے کاموں میں کرتے ہیں تو اس الہی کام میں ہم کوتاہی کیوں کرتے ہیں؟ کیا میں خداوند متعال کی طرف بڑھا ہوں یا نہیں بڑھا، یا بڑھ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ لامتناہی سفر ہے، اس سفر کی انتہا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جب تک ہم اس مادے میں ہیں، میٹر میں ہیں، یہ مادے میں رہتے ہوئے ہم کبھی بھی اس سفر تک کے جو آخری سفر ہے نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اس بدن سے نکلنا ہے۔ الدنیا سجن مومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس سے آزاد ہونا چاہتا ہے، فطرتاً آزاد ہونا چاہتا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ متقین کہ ماشاءاللہ سب متقین ہیں، امام المتقین کے ماننے والے ہیں۔ ظاہر ہے جب انسان کو مانتا ہو تو وہ خطبہ انسان کو اپنی زندگی میں ایک دفعہ تو پڑھنا چاہیے، میرے خیال میں کم از کم اتنا تو انسان ٹائم نکالے کہ نہج البلاغہ کا خطبہ متقین کا مطالعہ کرے۔ متقین اس خطبے کے اندر پہلے دوسرے پیراگراف میں جب امام اس میں فضیلتیں بتا رہے ہیں، متقین کی کوالٹیز کیا ہیں،
اس کی ایک کوالٹی امام بیان فرما رہے ہیں، کیا ہے کہ اگر اسے خداوند متعال کے مقررہ وقت پر ایمان نہ ہوتا، یعنی یقین نہیں ہوتا کہ ایک وقت میرا مقرر ہے، اس وقت میں نے دنیا سے جانا ہے، اگر اسے یہ یقین نہ ہوتا کہ یہ وقت ہے، تو مومن کی روح کبھی بھی بدن میں قائم نہ رہتی۔ متقی وہ ہے جو ہر لمحے اس بدن سے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ آزاد ہے، یہ بدن لمیٹڈ ہے، اس بدن نے انسان کو محدود کیا ہوا ہے، اور یہی سفر ہے کہ جو ہم نے طے کرنا ہے۔ سید الشہداء نے اس واقعے کے ساتھ انسان کو معرفت عطا کی ہے کہ بدن تمہاری ترقی اور کامیابی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ بدن فنا ہو جائے تو تم فنا نہیں ہوتے ہو، بدن ختم ہو جائے تو تم ہار نہیں جاتے ہو۔ کربلا یہی تو بتا رہی ہے کہ بدنوں کے ٹکڑے ہو گئے مگر پھر بھی آج حسین زندہ ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ خوب ہماری تو ساری سب کچھ بدن کے لیے ہے، ہم تو سب کچھ بدن کے لیے کر رہے ہیں، اپنے مادے کے لیے کر رہے ہیں۔ خوب اللہ نے بہرحال نظام بھیجا، سسٹم بھیجا، احکام بھیجے، بدن سے تعلق ہے، معاملات ہیں، لین دین ہے، وہ سب اس لیے کہ بہرحال اس کے ذریعے سے تم کمال پہ پہنچو۔ اگر تم کمال تک نہیں پہنچ رہے ہو پھر غلط جا رہے ہو، پھر تم غلطی کرتے ہو۔ حدیث قدسی میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے واجبات کے ساتھ ساتھ اپنے مستحبات کو ایڈ کرو تاکہ میرے محبوب ہو جاؤ۔ واجب تو سب کرتے ہیں، مثلا ایسا کہ بچہ محبت کرتا ہے اپنے والدین سے، ہر کوئی کرتا ہے۔ ایک شخص دعویٰ کرے، بات کہے کہ میں محبت کرتا ہوں، اچھا محبت بیٹا کیا کرتے ہو؟ میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ یہ تو سب کرتے ہیں، تم ایکسٹرا کیا کرتے ہو؟ تو وہ ہو سکتا ہے کہ بولے میں یہ فلانا کام ایکسٹرا کرتا ہوں تاکہ میں اپنی محبت کا زیادہ اظہار کر سکوں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ واجبات تو سب ادا کرتے ہیں، سارے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر کوئی یہ کہے کہ جی میں بڑا کام کرتا ہوں، تو بڑا کام کوئی نہیں ہے، کیونکہ نماز تو اسے واجب ہے۔ سانس لے رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، کھانا کھانا ہے نماز پڑھیں، نماز واجب ہے۔ اس لیے حدیث و روایات میں ہے کہ واجب کے ادا کرنے کا ثواب کوئی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں مولانا صاحب نمازی پڑھ رہے ہیں، آپ اس کا بھی ثواب ہم سے لے رہے ہیں، نہیں، واقعاً واجب ہے۔ واجب کا ترک کرنا گناہ ہے، واجب کا عمل کرنا واجبات ہے۔ اگر تو محبت کرتے ہو، اگر تو کہتے ہو کہ میں پروردگار محبت ہوں، میں محبوب ہونا چاہتا ہوں، تو پھر ایک قدم آگے آؤ۔ کیا قدم ہے؟ وہ مستحبات کا اضافہ کرو، نوافل پڑھو، کچھ تھوڑی سی دعائیں پڑھ لو، کچھ اور کام کر لو، فوراً اللہ اکبر کرو، سجدہ کرو، اٹھ کے چلے مت جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھو تو صحیح، تھوڑا مجھ سے بات تو کرو، تھوڑا راز و نیاز تو کرو۔ میں کیسے کہوں کہ تم دوسروں سے فرق ہے تمہارے اندر؟ وہ جب ایک شخص دنیاوی محبت کا بھی اظہار کر لے تو وہ بھی اپنے محبوب کے دروازے کے باہر تھوڑی دیر کھڑا ہی رہتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس محبت کہ جو اسے دنیا اور آخرت میں سب کچھ عطا کرے گی؟ تو خدا کہتا ہے کہ جب مستحبات کرتے ہو تو میرے محبوب ہو جاتے ہو، پھر جب میرے محبوب ہوتے ہو تو میں تم سے اور محبت کرتا ہوں، اور پھر تمہارے کان تم میرے سے سنتے ہو، پھر تمہاری زبان میری زبان ہو جاتی ہے، پھر تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا پھر تم ایک ایسے سفر کی طرف آتے ہو کہ تم اپنے آپ سے نکل کر مجھ تک سفر کرنا شروع کر دیتے ہو۔ خوب یہ سفر انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر انسان سادی زندگی گزارتا ہے تو کوئی کمال نہیں کر رہا، سب کوئی گزار رہے ہیں، آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہاں ہم اپنی زندگیوں میں عزیزان محترم کمپیریزن کریں، کیا ہم اس عالم میں رہتے ہوئے اس عالم کے سفر کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ عالم ٹیمپریری ہے۔ یہی معرفت ہے سید الشہداء نے کربلا میں دی ہے کہ دیکھو، جان اگر خدا کے لیے ہے تو یہ جان قیمتی بھی ہو سکتی ہے، مال خدا کے لیے ہے تو یہ قیمتی ہو سکتی، رشتے اگر خدا کے لیے ہیں تو یہ کامیاب بنا سکتے ہیں، ورنہ یہی محبتیں انسان کو دنیا میں کھینچ دیتی ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں کتنا غلط کام کرتا ہے ان رشتوں کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر، اپنے شکم کی خاطر، لیکن اگر یہی چیزوں کو ڈائیورٹ کر دیں تو یہی چیزیں
خدا کی طرف لے کے جا سکتی ہیں۔ محبتیں ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ جی اللہ سے محبت کریں تو لوگوں کو چھوڑ دیں، گھر کو چھوڑ دیں، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کمال الہی جو ہے وہ بغیر سوسائٹی کے ڈیفائن ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر صرف تنہائی میں عبادت کمال ہوتی تو غار حرا سے ختم مرتبت حضرت رسول خدا محمد اللہ صلی علی محمد وآل محمد غار حرا سے نیچے نہ اترتے۔ حضرت جبرائیل آ رہے ہیں، عبادت ہو رہی ہے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا غزہ لے کر آ رہی ہیں، نہیں، نبی کو خداوند متعال نے ارشاد کیا کہ جاؤ اقرا، ان کو تعلیم دو، ان کو تبلیغ کرو، سوسائٹی ڈیزائن کرو، سوسائٹی کو تشکیل کرو، خوب ایک فارمیشن کرو، ایک سٹیٹ بناؤ کہ جہاں پر نماز قائم کی جائے، جہاں زکوٰۃ دی جائے، خوب سسٹم کرو، حقوق بیان کیے، والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، سب آرڈینیٹس کے حقوق، شاگرد کے حقوق، سب کچھ ڈیفائن ہے۔ اسلام جو آپ کو واش روم میں جانے تک کے احکام بتا رہا ہے کہ کون سا قدم لے کر اندر جانا، وہ اسلام کہاں آپ کو خالی چھوڑے گا؟ وہ نظام الہی ہے، لیکن ہم کیا اس نظام کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ سوال یہیں پر ہے عزیزان محترم، کیونکہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ نظام الہی کو حاکم کرے گا، وہ قرآن کو حاکمیت دے گا۔ اگر آج میری زندگی میں یہ حاکمیت یعنی یہ سپیریورٹی، یہ حکومت نہیں ہے تو کل میں کیسے اپنے امام کی خدمت میں پہنچوں گا؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کتنے ہزار خط لکھے گئے کوفہ والوں کو، کتنے تھوڑے سے آئے، کیوں نہیں آ پائے؟ کیونکہ اس ولایت کے انڈر نہیں آئے کہ جس میں آنا چاہیے تھا۔ اور ولایت کرو کس کے؟ خود جو ولایت دے رہا ہے اس کے اپنے آپ کو اس کے انڈر میں لے کے جاؤ۔ تو یہاں عزیزان محترم یہ سیر، یہ گفتگو کہ ہمیں اس عالم سے نکلنا ہے، چاہے ہم خود چاہیں یا نہ چاہیں۔ کمال یہ ہے کہ یہ اس کام کے لیے، کام چھوٹا نہیں تھا، یہ کام بہت بڑا تھا۔ 50 سال رسول خدا کو ہو گئے تھے، 50 سال میں امت اس اسٹیج پر آ گئی تھی کہ جہاں پر یزید جیسا شخص حاکم آ گیا اور امت خاموش ہو گئی، کچھ کر نہیں رہی۔ تو وہاں پر ایک اتنا بڑا سانحہ ہونا تھا، یا اتنا بڑا خون جو ہے وہ اسلام کے درخت میں گرنا تھا کہ اسلام کا درخت قیامت تک آباد رہتا۔ اسی لیے امام حسین نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ یہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں آج، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ اتنی بارش ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کہ بہرحال دنیا میں شاید اس سے اور زیادہ مشکلات ہوں، اس کے باوجود دنیا جو ہے وہ ہر جگہ ان ایام میں عزاداری کر رہی ہے، مجلس کر رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہم کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے؟ نہیں۔ آج 5 منٹ تو زیادہ ہیں، 1 منٹ سے زیادہ آپ کسی کی اٹینشن نہیں حاصل کر سکتے۔ دنیا ایسی ہوگی، سوشل میڈیا آپ کے سامنے، انسٹاگرام، ٹک ٹاک آپ دیکھ لیں، سنیپ چیٹ، خوب انسان 30 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، 10 سیکنڈ سے زیادہ ایک ریل پہ اپنے آپ کو روک ہی نہیں رہا، اتنی تیزی سے سوائپ کر رہا ہے۔ زندگی ایسی ہو گئی ہے، اضطراب، مشکلات، اسٹریس، یہ ساری چیزیں، انگزائٹی کیوں ہے؟ کیونکہ انسان بیتاب ہے، بے چین ہے، سکون نہیں ہے، اور ایک جگہ تو وہ فوکس نہیں کر رہا۔ 1 گھنٹہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے فوکس کر رہے ہیں، آپ کے سمجھتے ہیں آپ کے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے؟ نہیں،
یہ امام حسین کا اپنا کمال ہے. صلی اللہ یہ وہ سیر اللہ ہے کہ یہاں ہستی نے، اس پاک ہستی نے صرف اپنے آپ کو خدا تک نہیں لے کے گئے بلکہ قیامت تک کی بشریت کو سفینۃ النجات کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ ایک انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ ایک حادثہ نہیں ہے، یہ 61 ہجری اور کربلا لمیٹڈ نہیں ہے. مکان اور زمان ختم ہو گیا ہے، فنا ہو گیا ہے حسین کے آگے. روایت ہے، آپ جائیں اقبال الاعمال کے اندر اور زیارتوں کے اندر، آپ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جو شخص کربلا زیارت پہ جاتا ہے، جتنے دن زیارت پہ رہتا ہے، وہ دن اس کی لائف میں کاؤنٹ نہیں ہوتے. مثال کے طور پر اس کی زندگی میں تو 50 سال 6 مہینے 4 دن مثلا ہو سکتا ہے، وہ 4 دن جو ہے وہ کربلا گیا، وہ 4 دن کاؤنٹ نہیں ہو رہے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے زمانے اور مکان سے وجود کو باہر کر دیا ہے. وہ حقیقت ہے. یہ آج اتنی دنیا اتنی جگہ پر بیٹھی ہوئی، پھر یہی تو پریشانی ہے دشمن کو، یہی تو وجہ ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں آ ہی نہیں پا رہا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ کون سا مکتب ہے، یہ کون سی آئیڈیالوجی ہے کہ جتنا ان کے اوپر کام کرو، جتنا ان کے اوپر پیسے خرچ کرو، جتنا ان کے اندر انحراف لے کر آؤ، مگر یہ پھر جمع ہوتے ہیں اور پھر حسین پر رونا شروع کر دیتے ہیں، گریا شروع کر دیتے ہیں. کیا آپ زندگی میں پورا سال خدا آپ کی مشکلات نہ کرے، آپ کا کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی آپ کا گھر والا فوت نہ ہو، مگر وہ ہو بھی جائے، اب کتنا روتے ہیں آپ، کتنی دیر روتے ہیں آپ، تو ختم ہو جاتا ہے. مگر یہاں آپ جب بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں، جب بھی مجلس سنتے ہیں، نام صرف حسین کا آتا ہے، آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. جبکہ یہ واقعہ آپ نے 1000 دفعہ سنا ہوا ہوتا ہے، مگر یہ آپ کے لیے ریپیٹڈ نہیں ہوتا. اس میں میرا آپ کا کمال نہیں ہے. ظالموں، میں ابھی آتے ہوئے رستے میں حدیث دیکھ رہا تھا کہ 3 جگہ امام حسین نگاہ کرتے ہیں. 3 جگہ. ایک جو ان کی زیارت پہ جاتا ہے، امام حسین اس پر نگاہ کرتے ہیں. دوسرا جو امام حسین کے لیے گریہ کرتا ہے، امام حسین اس پر نگاہ کرتے ہیں. تیسرا جو مجلس جلوس عزاداری کو منعقد کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، امام حسین اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. امام ہے، امام کو سمجھنا ضروری ہے. یہ سفر سمجھنا ضروری ہے کہ سید الشہداء مدینہ کربلا کے لیے نہیں چھوڑا، اللہ کے لیے چھوڑا ہے. سفر اللہ ہے. ہر چیز کی ایک کیپیسٹی ہے، ہماری کیپیسٹی ہے. مثال کے طور پر یہاں پر پنکھا لگا ہوا ہے، اس کی کیپیسٹی، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، اس کی کیپیسٹی ہے. جتنا آپ بولیں گے اس کو زیادہ بجلی مل رہا ہے، مطلب اس کی ٹیمپریچر بڑھا دیں، اس کو مائنس کر دیں، اس کے اندر اور بیٹریاں لگا دیں، اس کے اندر اور پاور ڈال دیں، ایک حد تک جائے گا. آپ بولیں گے نہیں اس کو پاور کو اور بڑھاؤ، آپ جتنا بھی ایکسٹینڈ کریں گے ایک حد کے بعد اس کی جو اس کی مشینری ہے وہ بولے گی میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتی، میں اس سے زیادہ کولنگ نہیں کر سکتی، میری اسپیس اتنی ہے، لمیٹڈ ہے. پھر اب آپ کیا کریں؟ نہیں ہمیں اس پورے حصے کو اور ٹھنڈا کرنا ہے. پھر آپ کوئی اور چیلر لگائیں گے، کسی اور بڑے مخزن سے اس کو اٹیچ کریں گے، کسی اور بڑی ایسی جگہ پر جس کے اندر یہ زیادہ قابلیت پائی جائے وہ اس سے اٹیچ ہوگی. یعنی یہ خود اپنے آپ کو فنا کرے گا اور ایک بڑے سسٹم میں اپنے آپ کو اٹیچ کرے گا، تب آپ کام کو انجام دیں گے. ہماری بھی کیپیسٹی ہے، ہم ایک حد تک اپنے آپ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، اور اس حد تک آگے بڑھنے کے بعد خوب انسان اگر پوری بھی انرجی لگا دے، عبادت کر لے، سجدوں میں چلا لے، دعائیں کر لے، نیکیاں کر لے، ایک حد تک جائے گا. اس کے بعد اس کو اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ سے کنیکٹ کرنا ہے کہ جہاں پر وہ خود فنا ہو جائے. اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو
جائے کہ جو لازوال ہے، جس کو زوال نہیں ہے، جس کو فنا نہیں ہے، پورا عالم ختم ہو جائے گا مگر وہ باقی رہے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی کمال تک پہنچیں تو ہمیں اپنے آپ کو اس کی طرف لے کے بڑھنا پڑے گا۔ لیکن ہم کیسے بڑھیں؟ اکیلے بڑھیں؟ سجدوں سے بڑھیں؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ گھر میں عبادت کرتے ہو، ایک مصلی پہ بیٹھے رہتے ہو، مگر جب آپ سوسائٹی میں جائیں اور آپ کا اخلاق اچھا نہ ہو، آپ کا بیہیویئر اچھا نہ ہو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھا نہ ہو، آپ کے گھر والے آپ سے راضی نہ ہو، کمال پہ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ مذہب صرف مصلی کا مذہب نہیں ہے، یہ مذہب سوسائٹی کا مذہب۔ سید الشہداء نے کربلا میں دکھایا ہے۔ یہ کربلا میں پورے کنبے کو کیوں لے کر آئے؟ دشمن ملا رستے میں، پیاسا تھا، امام نے دشمن کو بھی پانی پلایا، اس کے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہیومن ویلیوز آر امپورٹنٹ، ہیومن ویلیوز کو تو آخری وقت تک امام ہدایت کرتے رہے ہیں۔ سوسائٹی کی فارمیشن ایسے ہی ہے۔ میرا بیہیویئر سوسائٹی میں کیسا ہے، میرا بیہیویئر گھر میں کیسا ہے، خوب یہ چیز جو آپ کو ڈیزائن کرے گی تو آپ کمال کی طرف جا رہے ہیں۔ اور انقطاع ضروری ہے، یعنی ڈسکنیکشن اس دنیا کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ ڈسکنیکشن کا مطلب پھر وہی نہیں ہے، بار بار ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ غلط نہ سمجھیں۔ ڈسکنیکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس میں سب چھوڑ دوں، میں چلا جاؤں، میں اکیلا رہوں، میں عبادتیں کروں، نہ، راہب نہیں بننا۔ کرسچینٹی کی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سب کو چھوڑ دیں، یا بدھسٹ جو بہرحال وہ چلے جاتے ہیں، یا مرتاز ہندی، نہ، ہمارا دین سوسائٹی والا دین ہے۔ اولیاؤں کی زندگی دیکھیں آپ، ظاہر ہے ائمہ تو رول ماڈل ہیں ہمارے لیے، لیکن آپ پہلے اولیاء کی زندگی دیکھیں کہ راتوں کو عبادت ہے۔ آیت اللہ حسن تہرانی، رات کو اتنی عبادت ہے، اتنا گریہ ہے کہ آدھی رات سے فجر تک محاسن خیس ہو گئے، سب کچھ، لیکن صبح جب مل رہے ہیں، درس دے رہے ہیں تو بالکل محسوس نہیں ہو رہا کہ رات کیسی گزری ہے۔ روایت راوی کہتا ہے کہ حج کے ایام تھے، میں نے خود دیکھا امام باقر علیہ السلام امام کو دیکھا میں نے، اور دیکھا کہ امام خانہ کعبہ کے لحاف کو پکڑ کر اتنا گریہ کر رہے ہیں، اتنا نالے کر رہے ہیں۔ تو میں گیا، میں نے کہا مولا ایسے کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ امام نے کہا مجھے لوگوں سے کیا لینا دینا، میں تو اس کی بارگاہ میں ہوں۔ پھر کہتے ہیں امام سجدے میں گئے اور امام نے اتنا گریہ کیا، جب بلند ہوئے تو امام کے سہارے محاسن سب بھیگے ہوئے تھے۔ یعنی اس اوج پہ عبادت ہے۔ شخص آیا جو حج پہ آیا ہوا تھا، مولا کے پاس آیا، مولا ایک حاجت ہے میری، یعنی آپ بولے میں تو عبادت کر رہا ہوں، مثلا ابھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہا ہوں، آپ بولے بھائی بھی کوئی بات نہیں کرنی، ابھی سوری۔ آپ امام کی عبادت دیکھیں، امام کا کنیکشن دیکھیں، کس اس مقام پر ہے، اس پر شخص آیا، مولا ایک حاجت ہے۔ کہاں بیان کرو، کیا ہے؟ کہا مولا فلانے جگہ کا ہوں، میں فلانے شہر کا ہوں، وہاں کا گورنر آپ کا چاہنے والا ہے، میری مشکل آ گئی ہے، میرا کام اس سال نہیں چل پایا، اگر آپ ایک لیٹر لکھ دیں گے تو میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یعنی دیکھیں نا، توحید تک سوسائٹی کو لے کر جانا ہے۔ یہ نہیں کہا امام نے نہیں ابھی وقت نہیں ہے، ابھی عبادت کا کام ہے، بریکٹ کلوز کرتا ہوں، ایک اور کھولتا ہوں۔ جنگ ہے، جنگ صفین ہے، جنگ کے درمیان میں ایک شخص بلند ہوا، مولا کائنات سے سوال کر رہا ہے، مولا ایک سوال ہے، توحید کا سوال ہے۔ ایک صحابی نے کہا بیٹھو، یہ کوئی وقت ہے، جنگ ہو رہی ہے، تم سوال کر رہے ہو؟ امام نے کہا نہیں، یہ جنگی توحید کی وجہ سے ہو رہی ہے، جنگی توحید کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جنگ توحید کی وجہ سے ہوئی ہے، پوچھنے دو، جنگی توحید کی وجہ سے۔ لا الہ الا اللہ ہی اگر سمجھ میں آتا امت کو تو جنگیں کیوں ہوتی؟ جب خدا کو نہیں سمجھے تو رسول کو نہیں سمجھے، جب رسول نہیں سمجھ آیا تو ولی سمجھ میں نہیں آیا، جب ولی سمجھ میں نہیں آیا تو یہی تھا آپ کے سامنے۔
تو جنگ اسی وجہ سے. امام نے خط لکھا, اس کو مخاطب کیا, کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم اچھے مذہب کے ماننے والے ہو, اور بس جو خدا نے تمہیں توفیق دی ہے اس سے لوگوں کی مدد کرو. نہیں, آپ اور لیٹر دیکھ لیں, آپ مولانا متقیان کے لیٹر دیکھ لیں. سوسائٹی از ویری امپورٹنٹ. ہم اکیلے وی کانٹ ریچ اینی پلیس وداؤٹ سوسائٹی. ہم نہیں پہنچ سکتے, سب کو لے کر چلنا ہے. وہاں امام نے اس کو لیٹر لکھا, کہا کہ بہرحال لوگوں کی مدد کرو, جو خدا نے تمہیں دیا اس میں سے لوگوں کی مدد کرو, جو اختیار تمہیں دیا ہے اس سے لوگوں کی مدد کرو. یہ لیٹر اس کو دیا اور چلا گیا. لوگ حج میں زمانے میں لوگ یار اس طرح نہیں آتے تھے جہازوں وازوں پہ. وہ کچھ لوگ پہلے پہنچ گئے, ان کو پتہ چل گیا کہ امام کا ایک لیٹر تمہارے لیے آ رہا ہے. اس نے انتظار نہیں کیا کہ لیٹر میرے پاس آئے. اسے پتہ چلا جب وہ شخص شہر میں وارد ہو گیا ہے, داخل ہو گیا ہے, تو یہ خود اٹھ کر گیا. کیوں؟ کیونکہ مولا کا خط تھا. مولا خط تھا. وہ کہتا خوش قسمت تھا کہ امام نے اسے خط لکھا. اذان محترم. خوب, یہ سوسائٹی فارمیشن کے لیے پہلی چیز یہ کہ اپنے آپ کو انقطاع کرے اس حب سے جو حب ہمارے وجود کے اندر ہے. یہ حب جو دولت کی ہے, جو شہرت کی ہے, جو ڈیزگنیشن کی ہے, جو پوسٹ کی ہے, ہر شخص کے اندر ہوگا. اس کو انقطاع کرے. یار اب مانا جاتے شبانیاں بھی پڑھتے ہیں آپ, اس کے اندر ہے پروردگار حب لی انقطاع, مجھے میں تیری محبت میں ان ساری چیزوں سے ڈسکنیکٹ ہونا چاہتا ہوں, میں پرواز چاہتا ہوں, تو مجھے اپنی طرف لے کر آ, میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں. ہر دعا وقت انشاءاللہ ملے, میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے یہ مناجات بہت ضروری ہیں. اذان محترم, ہاؤ ٹو ٹاک ود گاڈ. کون سکھائے گا؟ وہی سکھائے گا جو خدا کو جانتا ہے, جو خدا کو پہچانتا ہے, جسے معرفت ہے پروردگار کی. کیوں سید الشہداء روز عرفہ میں کھڑے ہو کر دعا عرفہ پڑھے ہیں اور مسلسل آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں؟ کیوں؟ The more you know the person, the more you respect. جتنا آپ پہچانیں گے, جتنی آپ کی معرفت ہو, اتنا ہی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگر آپ کو کوئی کہے جی فلانے شخص آئے چلے گئے, ارے آپ کو پتہ نہیں تھا کون تھے. مجھے نہیں پتا تھا کون تھے, مجھے پتا ہوتا تو میں پتا نہیں. تو کون بتائے گا اس گھرانے کے علاوہ خدا کیا ہے؟ باب اللہ, باب توحید, اللہ کی طرف دروازہ ہے. خدا محتاج نہیں ہے کسی کا, مگر خدا نے سسٹم ڈیزائن ایسا کیا ہے کہ اگر آنا ہے ادھر سے ہی آنا پڑے گا. آپ نہیں پہنچ سکتے بغیر ان ہستیوں. یہی ہے کربلا, the way towards God ہے, راستہ ہے خدا تک جانے کا. جہاں پر بدن رکاوٹ ہے ختم, نام رکاوٹ ہے ختم, دولت رکاوٹ ہے ختم, ڈیزگنیشن. کربلا پوری اسی داستان سے بری ہوئی ہے. آپ کے سامنے ایک ایک کر کے آپ نام لینا شروع کر دیں, یہ ساری رکاوٹیں آپ کو دیکھیں کربلا میں گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, گرتی ہوئی نظر آ رہی. ہر چیز خوف رکاوٹ ہے ختم, ہر چیز. آپ دیکھیں کہ کربلا جو ہے وہ کس طریقے سے انسان کو لے کر چل رہی ہے خداوند متعال کی طرف. یہ کارواں رکنے والا نہیں ہے. دشمن اس وقت بھی غلطی پہ تھا کہ میں بدن ختم کر دوں گا یہ داستان ختم ہو جائے گی. نہیں, بدن ختم ہوئے, روح اور بزرگ ہو گئی, اتنی بزرگ ہوئی کہ پورے عالم پہ محیط ہو گئی. آپ کے سامنے ایران میں ہونے والے واقعات میں دشمن نے سوچا کہ ایک ہی دن کے اندر صبح صبح میں کہ جو رہبر چلتے تھے تو سلوٹ کرتے تھے, رہبر کے دائیں چلتے تھے, رہبر کے بائیں چلتے تھے, رہبر ادھر دیکھتے تھے, سب گرا دیا, سب ختم ہو گیا. ایک ہی دن میں کچھ گھنٹوں کے اندر سب گر گیا. ختم ہو جانا چاہیے تھا سب کچھ, مگر دشمن یہی غلطی کر رہا ہے. یہ سسٹم دنیاوی سسٹم نہیں ہے, یہ کربلا کے شاگرد ہیں جہاں سب ختم ہو گیا, اصحاب ختم ہو گئے, لشکر کا سالار شہید ہو گیا, سب ختم ہو گیا. اس کے باوجود یہ کارواں چاہے نیزوں پہ تھا مگر آج تک چل رہا ہے, چل رہا ہے. سب ختم ہو جائے, یہ تو کچھ نہیں ہے.
ریولوشن کے سٹارٹ میں ایک ہی ٹائم پورا پارلیمنٹ اڑ گیا، 72 کے 72 پوری پارلیمنٹ اڑ گئی، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، رجائی، باہنر، ختم، ہر روز گر رہا تھا، 1,00,000 منافق سڑکوں پہ تھے تہران کے. کسی نے کہا رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، امام خمینی کے پاس مولا یہ شہید باہنر رجائی چلے گئے، سب قتل ہو گئے. امام خمینی کا جملہ، مگر خدا تو باقی ہے، خدا تو باقی ہے، خدا ہے. اگر ایمان ہے تو پھر خوف کیسا؟ اگر ایمان ہے تو پھر جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ تو مکتب وہ ہے جو جان دیکھ کر جو ہے وہ کامیابی حاصل کرتا ہے. اگر فنا ہو جانا تھا تو کربلا تو ختم ہو جاتی. کربلا کربلا می ماند اگر زینب نہ بود. کیسا کاروان کو لیڈ کیا. جانے محترم آسان نہیں ہے، یہ الہی نظام ہے. اسی کو سمجھنے دو لوگ دھوکہ کھا گئے، دھوکہ کھا رہے ہیں. ہماری بھی غلطیاں ہیں اس میں، ہم نے فرقوں میں بانٹ دیا مذہب کو، فرقوں میں بانٹ دیا امام حسین کے مقصد کو. مجلسیں ایسی کر دیں گے، دروازے ہم نے بند کر دی لوگوں کے اوپر. یہ الہی کام ہے. اگر آج دنیا کو یہ سمجھ میں آ جائے تو دنیا پلٹ جائے گی، اور پلٹ رہی ہے. حسین کسی مکتب کا نہیں ہے، امام حسین انسانیت کی بقا ہے. خوف کو آپ بیریئر نہ بننے دے، بدن کو رکاوٹ نہ بننے دے. پروردگار فرماتا ہے، حدیث روایت ہے، معصومین سے روایت ہے کہ پروردگار فرماتا ہے، خدا حکمت رکھتا ہے، دین رکھتا ہے. اس کو آپ کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. خدا کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر میں انہیں مومنین میں، مومنین کے اندر، مومنین کلوز دائرہ ہے کہ مومنین میں کچھ لوگ ایسے ہیں، اگر میں انہیں نواز دوں، یعنی میں نے دے دوں، بے نیاز کر دوں، تو یہ فاسد ہو جائیں گے. خدا کہہ رہا ہے. تو اس لیے میں ان کو فقر میں رکھتا ہوں، یعنی غربت میں رکھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ اگر میں نے ان کو دے دیا تو یہ فاسد ہو جائیں گے، یہ غلطیاں کریں گے، یہ گناہ کریں گے، یہ غلط کریں گے. میں اس لیے ان کو فقیر رکھتا ہوں. فقر کی حالت میں ہے، یہ میرے بارگاہ میں ہے. اگلا، کچھ لوگ ایسے ہیں اگر ان کو میں فقر میں رکھوں تو یہ فاسد ہو جائیں گے، اس لیے میں ان کو نوازتا ہوں، اس لیے میں ان کو دولت دیتا ہوں، چیزیں دیتا ہوں، ساری چیزیں دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اگر میں نے ان سے کھینچ لیا تو میں جانتا ہوں یہ فاسد ہو جائیں گے. تیسری، کچھ لوگوں کو میں بیمار رکھتا ہوں، بیماری دیتا ہوں، مرض میں رکھتا ہوں. کیوں پروردگار؟ کیونکہ اگر میں نے انہیں صحت دے دی تو یہ فاسد ہو جائیں گے. کمپیریزن کریں اپنی زندگی میں. جب انسان مریض ہوتا ہے کتنا خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتا ہے، کتنا خدا کی بارگاہ میں تڑپتا ہے، خدا صحت دے دے. کسی کا والدین بیمار ہوں، کسی کا بچہ بیمار ہو، کیسا خدا کی بارگاہ میں ہر وقت ہوتا ہے. اور خدا کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اگر میں بیمار کروں تو فاسد ہو جاتے ہیں، اس لیے میں ان کو صحت مند رکھتا ہوں. آخر میں خدا خود کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنی عبادتوں پر تکبر کرنے لگ جائیں گے، میں ان کی عبادتوں میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہوں. خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے میں حکیم ہوں، میں دانا ہوں، میں علم رکھتا ہوں. بعض اوقات اپنی زندگی میں سوال کرتے ہیں نا، اے بیچارے بچہ بیمار کیوں پیدا ہو گیا، اس کا کیوں پیدا ہو گیا؟ خدا بہتر، تم بہتر جانتے ہو، خدا جانتا ہے بہتر. تم نے اپنی طرف سے کوشش کی، بیمار کیوں یہ مریضی مجھے آ گئی؟ ٹھیک ہے، میری اپنی غلطیاں اپنی جگہ، I have to take care myself، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، پریکاشنز کرنی ہے، اپنا سب کچھ کرنا ہے. لیکن خوب نہیں ہو گیا، کیا کر سکتے ہیں؟ خوب یہ ہرڈلز نہیں ہیں، ہاں یہ پرابلم ہے، بٹ یو ہیو ٹو ٹیک دیز ہرڈلز ان اپرچونٹیز. اگر بیماری میرے پاس آئی ہے تو میں اس کو وسیلہ بناؤں خدا کی طرف جانے کا، وسیلہ بناؤں. میں اپنی زندگی میں بیماری آؤ، موقع مل گیا ہے، شکوہ کروں، شکایت کروں، گریہ کروں، کیا فائدہ؟ خدا تو حکیم ہے، تیرا ذکر شفا ہے، تو سریع الرضا ہے، میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں. اگر تو سمجھتا ہے تو مجھے شفا دے، نہیں تو راز و نیاز. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، جب آپ کو کوئی پرابلم آ جاتی ہے، کوئی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، بچوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحیں آ جاتی ہیں، دعائیں آ جاتی ہیں، نمازیں شروع ہو جاتی ہیں، دعا امتحان ختم ہو گئے، انسان کا تو ایسے ہی قرآن کہہ رہا ہے
کہ جب یہ دریا میں پھنستے ہیں، سمندر میں پھنستے ہیں، تو یہ میری طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب ان کی کشتیاں کناروں پہ لگ جاتے ہیں یہ مجھے بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے مومن کے لیے حدیث ہے کہ 40 دن میں اگر کوئی پریشانی نہ آئے تو مومن کو پریشان ہونا چاہیے کہ کہیں خدا نے مجھے میرے حال پہ تو نہیں چھوڑ دیا۔ یہ اپرچونٹی ہے، یہ سفر اللہ ہے، اللہ خدا بہتر جانتا ہے زن محترم۔ اسی لیے سید الشہداء نے ہر اس ہرڈل کو اپرچونٹی میں کنورٹ کر دیا۔ پانی بند ہوا، یہ نہیں کہا کہ خدا پانی کیوں بند کر دیا۔ وارث جناب اسماعیل تھے، انہوں نے ایڑیاں رگڑیں تو زمزم آ گیا۔ سید الشہداء نہیں کر سکتے تھے۔ نہیں، اس پیاس کو میں قیامت تک کی پیاس تک لے کے جاؤں گا، میں پیاسا رہوں گا مگر قیامت تک کے لوگوں کو سیراب کر دوں گا۔ میرا بچہ چھوٹا ہے، کوئی بات نہیں، میں قیامت تک کے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دوں گا۔ اپورچونٹیز تھی۔ تو ہم اپنی زندگی میں عزیزان محترم اس ٹریول کو آہستہ آہستہ انقطاع کریں، آہستہ آہستہ، ایک ساتھ پاسبل نہیں ہے۔ ہم تو خیر میں تو ایک ادنا سے طالب علم ہوں، میری زبان میں تو اتنی تاثیر بھی نہیں ہے، مگر آپ روایات اور حدیث سنیں، خود بیان کرتے ہیں کہ جب علماء بڑے بڑے عرفاء کے درس میں جاتے تھے تو جب درس میں ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کو ہڈیاں کانپ رہی ہیں، بدن شیک کر رہا ہے، لیکن در سے باہر نکلتے تھے، ایک دن گزرتا تھا، دوسرا دن گزرتا تھا، نارمل لائف شروع ہو جاتی تھی۔ یہ تو علماء اصحاب فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جب مسجد میں آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ملائکہ ابھی ادھر آئیں گے، لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں وہی دنیا آ جاتی ہے۔ کچھ نیچرل پروسیس ہے۔ مجلس میں دل نرم ہوتا ہے سید الشہداء کی وجہ سے، ان کے ذکر کی وجہ سے۔ باہر نکلتے ہیں، پھر وہی زندگی، پھر وہی گفتگو، پھر وہی زبان، پھر وہی آنکھیں، پھر وہی کان، پھر وہی غلطیاں۔ اس کو آہستہ آہستہ پروسیجر کو لمبا کرنا، نور گین کرنا ہے اور نور کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ جو نور حاصل ہوتا ہے ذکر الہی سے، اسے اپنے وجود میں سنبھالنا ہے، اس کے ٹائم کو بڑھاتے چلے جائیں، آہستہ آہستہ خود ہم اس سفر کی طرف نکل جائیں گے جس کے لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے۔ اس عالم سے اس عالم تک امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم کسی جگہ پر ایک ساتھ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رکو، 1 گھنٹے کے لیے، اس سے دل مت لگاؤ۔ یا وہ اس کو اور بیان فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے تم ایک لمبے خواب سے یعنی نیند سے اٹھے ہو، بیدار ہو، ایک لمبا خواب تھا، ایک طولانی خواب تھا، اور اس خواب کے اندر تمہارے پاس کچھ مال تھا، تم نے اس مال سے کچھ فائدہ اٹھایا، لیکن جیسے ہی تمہاری آنکھ کھلی تو تمہارے ہاتھ خالی تھے۔ جب انسان خواب میں وہ دیکھتا ہے اس کے پاس کچھ ہے، کوئی چیز ہے، کوئی کھانے کی چیز ہے یا کچھ ہے، خواب میں دیکھتا ہے انسان، تجربہ کرتا ہے، لیکن جب اٹھتا ہے تو کیا تھا؟ خالی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ زندگی بالکل ایسی ہی ہے، جب تم اس دنیا سے نکلو گے تو ایسے ہی تھا کہ تم ایک خواب دیکھ رہے تھے، اور یہ خواب تمہارا ڈسکنیکٹ ہوا، اور جب تم بیدار ہوئے تمہارا ہاتھ خالی ہے، خالی ہے ہاتھ۔ الناس نائم، رسول خدا فرماتے ہیں لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب بیدار ہوں گے، تب بیدار ہوں۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان ابھی سے بیدار ہو، ابھی سے اپنے وجود کو بیدار کرے۔ جانے موت یہ دنیا جہاں
دھوکہ دے رہی ہے وہاں پر اپرچونٹی بھی دے رہی ہے. میں نے کہا نا کہ ہرڈلز ہیں، رکاوٹیں ہیں، محبتیں ہیں، چاہتیں ہیں، شہرتیں ہیں، دولت ہے، یہ سب رکاوٹ ہے، یہ سب illusion ہے، یہ دھندلا ہے. جتنا زیادہ انوالو ہوں گے اتنا دھندلا ہوتا جائے گا سفر. جیسے بھی بارش ہو رہی ہے نا، تیز بارش ہو رہی ہے، تیز بارش ہو تو آپ جتنا بھی وائپر چلاتے رہے آپ آگے آپ کو نظر نہیں آئے گا. جتنی تیز بارش ہوتی رہے گی، جتنی بارش کم ہوتی جائے گی اتنا آپ جتنا دنیا میں غرق ہوتے جائیں گے آخرت دھندلی نظر آئے گی. جتنا اپنے آپ کو ابھاریں گے اوپر کی طرف اتنا سفر آسان اور منزل قریب نظر آئے گی. ایسا نہ ہوگا. عشق چاہیے، محبت چاہیے، اور یہی محبت انسان کو کمال پہ لے کے جا سکتی. دوسری محرم ہو گئی. معذرت بھی چاہتا ہوں میں تاخیر سے، بہرحال کوشش پوری کی تھی. بہت دور تھا جہاں سے میں آیا اور بارش کی وجہ سے پھنس گیا. آپ انشاءاللہ خدا آپ کے دیر تک بیٹھنے کو قبول فرمائے. اذان محترم، دوسری محرم، کارواں کربلا پہنچ چکا ہے. لیکن کیونکہ بہرحال ایام اول میں ایک ہستی کا ذکر ضروری ہوتا ہے، اور وہ ہستی کوئی اور نہیں جناب مسلم. وہ مسلم کہ جس کے لیے امام حسین نے خود لکھا خط، جو کوفہ والوں کے لیے جب جناب مسلم کو بھیجا تو خط لکھا وہاں کے لوگوں کے لیے جناب مسلم کو کہ میں جسے بھیج رہا ہوں یہ میرا بھائی ہے. بھائی، اخی پہلے استعمال کیا، چچا کے بیٹے تھے لیکن نہیں، کہا میرا بھائی ہے. بھائی، پھر کہا یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، پھر کہا سکاتی، یہ میرے مورد اطمینان ہے، یہ میرے بھروسے کا شخص ہے. آسان نہیں تھا. کوئی امام حسین کا سفیر بن کے جائے، سفیر عقل کل ہوتا ہے، یعنی جو ریپرزینٹیو ہے، یعنی جس شخص نے بھیجا ہے وہ ایز اٹ از کسی کو بھیج رہا ہے کہ جو اس کو ریپرزینٹ کرے. جناب مسلم کا مقام بہت بلند ہے. جان محترم، عشق کی داستان کی ابتدا جناب مسلم نے اپنے خون سے لکھی ہے. جناب مسلم چلے گئے، کوفہ پہنچ گئے، بحث ہونا شروع ہو گئی. کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم تو امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام آئیں گے. جی امام نے بھیجا ہے. جیسے آج ہم لوگ بہت سارے لوگ انتظار کرتے ہیں امام آئیں گے تو ہم یہ کریں گے، امام آئیں گے. نہیں، تو امام نے اتنی نشانیوں کو بھیجا ہے، پہلے ان کو تو مان لو، اس راستے کو تو مان لو، اس سسٹم کو تو پہلے ایکسیپٹ کرو، اس کے بعد امام کی طرف عادت تو بناؤ پہلے. نہیں نہیں، امام آئیں گے، امام آئیں گے. بڑے بڑے لوگ جناب مسلم کو چھوڑ گئے اسی وجہ سے. بعد میں وہ توابین میں شمار ہوا جنہوں نے بعد میں توبہ بھی کی. لیکن کیا فائدہ جب حسین کربلا میں شہید ہو گئے تھے، کیا فائدہ. جناب مسلم ظہر کی نماز میں ہزاروں کا لشکر، مغرب کی نماز میں مسلم تنہا کھڑا ہے، تنہا. کوفہ میں پہرے لگ گئے، کوفہ میں پہرے لگ گئے. جناب مسلم کوفہ کی گلیوں میں ایک گلی میں دیوار کا سہارا لیے کھڑے. خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے، دائیں دیکھ، کہتی یہاں کیوں کھڑے ہو، پتہ نہیں ہے کوفہ کے حالات کا. کہا مسافر ہوں، پانی ملے گا. پانی لے کر آتی ہے خاتون، پھر آگے دیکھتی ہے پھر مسلم کھڑے ہوئے ہیں. کہا گھر نہیں جا رہے. کہا کہاں جاؤں. کہا کہاں سے ہو. مدینہ سے ہو. مدینہ کا نام سننا تھا، اہل بیت کے چاہنے والی تھی. کہا مدینہ میں کہاں سے ہو. کہا کوچہ بنی ہاشم سے ہو.
یہ سننا تھا تو پہچان گئی، کہاں مسلم آقا آپ اندر آئے۔ امام جانتے تھے کہ مشکلات ہوں گی، حضرت مسلم جانتے تھے، کہا بس مجھے اتنی جگہ دے دو کہ میں رات کو راز و نیاز کر سکوں۔ یہ بندگان خدا کی سیرت ہے عزیزان محترم، کہ شہادت کی رات کو عاشقانہ گزارتے ہیں، عاشقانہ، خوف نہیں کھاتے، خطر نہیں، کیونکہ لقاء اللہ ہے نا، اللہ سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو رات کیسے گزاری جناب مسلم؟ رکوع کے اندر، سجدے کے اندر، قیام کے اندر ہے، عبادت ہے۔ اس لیے امام خمینی فرماتے تھے کہ یہ جو شب شہادت ہوتی ہے نا، یہ ایک رات 100 سال کا سفر کرواتی ہے۔ خدا بہرحال ہمیں نصیب فرمائے، اللہم ارزقنا شہادہ۔ عزیزان محترم بہت ضروری ہے، انسان دنیا سے محبت کرتا ہو نا تو شہادت کی دعا نہیں مانگ سکتا، نہیں مانگ سکتا۔ ہم بھی جب اپنے گھر میں بات کر رہے ہیں، کچھ کریں تو بچے کبھی بولنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی گھر والے، کیا ہو گیا، کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے، کیوں نہ کرے؟ جس پر گریہ کر رہے ہیں وہ شہیدوں کا سردار ہے، سید الشہداء ہے نا، اس کے لیے آپ رو رہے ہیں، اس کے لیے آپ ہارتے ہیں، اس کے لیے آپ جمع ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ گریہ کرتے ہیں۔ جب ارباب کا سر تن سے جدا ہو جائے، میرے اور آپ کے سروں کی قیمت کیا ہے؟ کیا ہے؟ مگر کیونکہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں، میں دنیا میں غرق ہوں، مجھ سے نہیں نکالا جا رہا، میں مر جاؤں کیسے ہو جائے؟ یہاں جناب مسلم عبادت کر رہے ہیں، خدا سے راز و نیاز طلب کر رہے ہیں، پروردگار کمال دے، کمال۔ مقبری ہوئی، دوسرے دن حملہ ہوا، نہیں لڑ سکے جناب مسلم سے، بنی ہاشم کا جوان تھا، نہیں لڑ سکے، دھوکے سے جناب مسلم کو گرایا، پکڑ لیا، لے گئے۔ جناب مسلم سے پوچھا کوئی وصیت ہے؟ کہاں اتنے یوں ہیں، اس کو یہ دینا ہے، اس کو۔ ایک کو کہا امام حسین کو ایک پیغام پہنچوا دو۔ کہا کیا؟ کہا اہل کوفہ وفادار نہیں ہے۔ لے کر جانے لگے جناب مسلم کو دارالامارہ کے پشت بام پر، چھت پر، تو جناب مسلم گریہ کر رہے، رو رہے۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ ایسا کام کیوں کیا ہے رو رہے ہو؟ کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، کہا میں امام حسین کے لیے رو رہا، جو ان کوفہ والوں کے کہنے پر اپنے بچوں کے ساتھ آ رہے۔ چھت پر لے گئے، پانی پیش کیا، جناب مسلم کا خون کے قطرے ظرف میں گرے، پھر پانی پھینک دیا، پھر پانی آیا، پھر خون کے قطرے۔ 3 دفعہ جب ایسا ہوا، جناب مسلم نے پانی نہیں مانگا۔ اور کیسے مانگتے؟ جب ارباب پیاسا شہید ہوگا تو سفیر کیسے پانی پی سکتا ہے؟ یہی تو وجہ تھی کہ روز عاشوراء امام حسین جب سب لٹ گیا، سب بکھر گیا، سب شہید ہو گئے، تو تلوار کو زمین پر لگا کر سہارے سے امام حسین نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کیا کہا؟ اینا مسلم، مسلم کہاں ہو؟ اینا ہانی ابن عروہ، ہانی کہاں ہو؟ یہ 2 شہید ہیں نا کوفہ کے، مسلم اور ہانی۔ خدا آپ کو مسجد کوفہ کی زیارت نصیب کرمائے، وہاں دونوں مرقد ہے۔ مسلم کہاں ہو؟ آسان نہیں تھا۔ داستان ابتدا جناب مسلم ہے، بدن اوپر سے نیچے اہانت کیا گیا۔ جب کوفہ سے 2 لوگ
امام کی خدمت میں پہنچے ہیں. امام علم امامت سے جانتے تھے کہ جناب مسلم شہید ہو گئے، لیکن ذکر تبھی کیا جب لوگ سامنے سے آئے. امام نے ان سے پوچھا کہ کوفہ کے حالات بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم آخری بار نکل رہے تھے تو جناب مسلم کا بدن رسیوں سے باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں عزاداران محترم، اگر آپ اسی بات کو دوسرے زاویے سے دیکھیں تو جناب مسلم کوفہ کی گلیوں کو آمادہ کر رہے ہیں. تیار کس کے لیے؟ علی کی بیٹیوں کے لیے بدن کوفہ کی گلیوں کو کہ اسیر آنے والے ہیں، آنے والے. اور جب یہ قافلہ کوفہ میں داخل ہوا نا عاشورہ کے بعد، تو سر جو تھا وہ دروازہ کوفہ پہ لٹکا ہوا تھا. جناب مسلم شرمندہ ہوں گے جناب زینب سے کہ میں کوفہ والوں کو آپ کے لیے تیار نہ کر سکا. ہاں عزاداران محترم، اب جب یہ خبر ملی، اور کل آپ کی خدمت میں نے عرض بھی کیا اور یہیں پر اپنی گفتگو کو تمام بھی کرتا ہوں کہ جب امام حسین کو پتہ چلا تو امام حسین نے جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنے زانوں پر بٹھایا، دست شفقت رکھا. بچی بھی بنی ہاشم کی تھی، معرفت رکھتی تھی. کہا مامو جان بابا سلامت ہیں یا نہیں ہے؟ بس عزاداران محترم، بس میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کلی والے جملے تکرار کر کر آپ سے التماس سے دعا کروں گا جناب سیدہ آپ کے اس رونے کو قبول فرمائے. بس ایک چھوٹی سی بچی اس واقعے کو دیکھ رہی تھی، اور یہی سمجھ رہی تھی کہ جب باپ چلا جائے تو سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، شفقت. لیکن روزے عاشوراء ایسا نہ ہو سکا، ایسا نہ ہو سکا. بچی دیکھتی رہی اس کے باپ کے ساتھ عاشوراء میں کیا ہوا. تصور کرنا محال ہے. ایک لمحے کے لیے انسان اس انقطاع کو تصور نہیں کر سکتا کہ ایک باپ اپنی چھوٹی بچی سے کیسے جدا ہوتا ہے. بچیاں، بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں، بٹیاں ہوتی ہیں جو باپ کے جنازے پر نالہ اور فریاد کرتی ہیں. چھوٹی بچی ہو، جب باپ گھر سے نکلتا ہے نا تو سب سے آخر میں جو ملتی ہے چھوٹی بچی ملتی ہے. بابا روز آتا ہو، روز جاتا ہو، پھر بھی بار بار پوچھتی ہے بابا، بابا کب آؤ گے بابا. بابا کب آؤ گے بابا، جو گئے وہ واپس نہیں آئے بابا. بس عزاداران محترم، میں نہیں جانتا کس طرح امام حسین نے اپنی بچی کو اپنے آپ سے جدا کیا ہوگا. کہا سکینہ اب شام کے زندان میں ملوں گا. بچی خاموش ہو گئی. بچی پورے راستے خاموش ہے. باپ کا سر نیزے پر، کئی مقام پر جناب زینب نے کہا بھیا ہم سے بات نہیں کرتے، اس بچی سے تو بات کرو، مگر بچی خاموش ہے. شام کے زندان میں جب سر آیا، تش سے کپڑا ہٹا تو خاک میں آلودہ زلفیں، چہرے پر زخموں کے نشان تھے، لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے. بچی نے لبوں کو لبوں سے ملایا. بابا